الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم بھی ہے۔ اس مناسبت سے تھوڑی سی سیرت کا ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک اور آپ کی کنیت، دور جاہلیت اور اسلام دونوں میں حضرت عمر کا نام عمر ہی رہا ہے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو حفص عطا کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کا لقب فاروق رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے 3 روز پہلے اسلام لے آئے۔ جب میری ہمشیرہ نے مجھے قرآن سنایا اور دکھلایا تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں پکار اٹھا۔ جو آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی وہ کون سی تھی معلوم آپ کو؟ آپ نے ابھی خیرت میں سنا ہے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا مناسبت سے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ آیتیں سنی تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں پکار اٹھا۔ کیا پکارے حضرت عمر؟ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اس وقت ساری روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت میرے لیے محبوب تر نہ تھی، یعنی اب دل میں آیتوں کا اثر ہو گیا اور جب آپ یہ کہہ اٹھے تو اب آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر کے ساری زمین پر حضور سے زیادہ محبوب تر کوئی نہیں تھے میرے نزدیک۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میری ہمشیرہ نے کہا دار ارقم بن ابی ارقم میں ہیں۔ ایک حویلی کا نام تھا، ایک مقام کا نام تھا۔ صفا پہاڑی کے نزدیک میں دار ارقم پہنچے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ دار کے اندر یعنی گھر کے اندر حویلی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو سب صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حمزہ بولے کیا بات ہے؟ صحابہ جب جمع ہو گئے تو حضرت حمزہ بولے کیا بات ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ دروازے کی سان میں سے کسی نے دیکھا تو عمر کھڑے ہیں تو پلٹ کے بولے کہ عمر آ گئے ہیں۔ یہی بات کو حضرت حمزہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عمر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، میرا گریبان پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ کر فرمایا عمر عمر تم باز نہیں آؤ گے؟ تو میں پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمے کا اقرار حضرت عمر نے کر لیا۔ کہتے ہیں یہ سن کر دار ارقم سے صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کی جو کعبۃ اللہ میں سنا گیا۔ دار ارقم صفا کی پہاڑی پر سے جب صحابہ نے نعرے تکبیر کہا تو وہ آواز حرم میں سنائی گئی، وہ نعرے تکبیر کی گونج۔ اللہ یا رسول اللہ یا غوث۔ اب حضرت عمر کی کیفیت دیکھیے۔ اب حضرت عمر عرض کیے یا رسول اللہ کیا حیات اور موت میں دونوں صورتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟
اب دیکھیے تصور کہاں سے کہاں چلے گیا، زندگی سے بعد الموت تک تصور چلے گیا۔ حضرت عمر پوچھ رہے ہم زندہ رہیں اور مرنے کے بعد بھی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم لوگ حق پر ہو، زندگی میں بھی اور بعد الموت بھی۔ یعنی اگر ہم جئیں تو اسلام پر جئیں گے اور مریں گے تو اسلام پر مریں گے۔ یہ بات ہے یہاں پہ سمجھنے کی۔ میں نے کہا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے پھر یہ چھپ چھپ کر رہنا کیوں؟ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم نبی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے آئے۔ ہماری 2 صفیں تھیں، اگلی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پچھلی میں تھا یعنی حضرت عمر تھے۔ صف میں اور بھی لوگ تھے لیکن جو نمایاں شخصیات تھی جن کا خوف عرب کو، بنو ہاشم کو یا جو بھی اہل مکہ تھے ان کو جن کا خوف تھا، اس میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر تھے۔ پہلی صف میں حضرت حمزہ اور دوسری میں حضرت عمر ہے۔ میرے اوپر آئے جیسے غبار تھا، یعنی میرے اوپر جو گرد غبار تھا پہلے وہ چلا گیا۔ ہم مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ قریش نے ایک نظر مجھے اور دوسری نظر امیر حمزہ کو دیکھا تو انہیں وہ خوف طاری ہوا جو قبل ازیں انہیں کبھی نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ان کو ایسا خوف نہیں ہوا، یعنی جیسے ہی وہ ہمارے کو دیکھے ان میں خوف پیدا ہو گیا، ایسا خوف پیدا ہوا اس سے پہلے کبھی ان کو خوف نہیں تھا اسلام کے خلاف۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا۔ اللہ نے میرے سبب حق اور باطل کا امتیاز کر دکھایا۔ یہ حضرت عمر کا فرمانا ہے۔ آپ کی رائے پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تھا۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ یہ ہے پہلے لوگ صحابہ کا ایک بڑا گروہ جنت میں جائے گا اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے آدمی جنت میں جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رو پڑے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پچھلے مسلمان بھائی، پچھلے یعنی آنے والے مسلمان بھائی اب پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول ہمارے آنے والے جو بھائی ہیں وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، پھر بھی بہت تھوڑے ہی نجات پا سکیں گے؟ تو اللہ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی کیا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یعنی پہلوں کا ایک بڑا گروہ اور پچھلوں کا بھی ایک بڑا گروہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا عمر، اللہ نے تیری دعا قبول فرماتے ہوئے پچھلوں کا بھی ایک بڑا گروہ کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ارشادات توریت کی آیات سے مماثل واقع ہوئے۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، اسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب بھی کسی بات پر گفتگو کی اور دوسروں نے کچھ اور، عمر فاروق نے کچھ اور کہا، صحابہ آپس میں گفتگو کیے، صحابہ نے کچھ اور بات بتائی اور جو بات حضرت عمر نے بتائی اس کا فرق بتا رہے ہیں، تو ایسی ہر جگہ اللہ نے حضرت عمر کی رائے پر ہی قرآن اتارا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کی تصدیق اللہ کا قرآن کیا کرتا تھا۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ صحابہ سے یہ تسلیم کیا کرتے تھے کہ قرآن میں عمر فاروق کا کافی سارا کلام ہے، یعنی حضرت عمر نے جو کلام فرمایا ہے وہ بہت سارا کلام اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور آپ کی رائے قرآن میں ثبت ہے، یعنی آپ کی رائے کو قرآن نے اسٹیمپ کر دیا ہے، یہ بات ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے عمر فاروق کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، اور میرے بعد حق آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی حضرت عمر کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میرے قریب آ جاؤ، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، حق میرے بعد تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور بھی بہت ساری فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری سنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے جو محبت اور جو ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، اے اللہ اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں بھی عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ اپنا خوف عطا فرمائیے ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔